اس عدت میں سوگ واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت کی اس مدت میں سوگ منانا واجب ہے، کیونکہ صحیحین میں کئی سندوں سے ام المومنین ام حبیبہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر و10۔ کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ صحیحین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال لیں؟ یعنی کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، مرتین او ثلاثا کل ذالک یقول، آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا کہ نہیں، پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا انما ہی 4 اشہر و10، یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ وقد كانت احداكن في الجاہلیۃ ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر فرمایا کہ یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتی تھی جب عدت سے فارغ ہوتی تھی۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک کٹیا میں داخل ہو جاتی، بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ قطعاً استعمال نہ کرتی، حتیٰ کہ 1 سال کی مدت اسی حالت میں گزرتی۔ پھر کسی جانور، گدے، بکری یا پرندے کو لایا جاتا، وہ اسے چھوتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کسی جانور کو اس نے چھوا ہو اور وہ مرا نہ ہو، پھر وہ نکلتی، اسے مینگنی دی جاتی، وہ اسے پھینکتی تھی، پھر خوشبو وغیرہ کی بابت جو چاہتی کرتی۔ سوگ کے ایام میں عورت زیب و زینت سے بچے۔ سوگ یہ ہے کہ عورت زینت یعنی خوشبو کے استعمال اور ایسے زیورات اور کپڑوں کے استعمال کو ترک کر دے جن کو شوہر کے لیے پہنا جاتا ہے۔ عدت وفات میں یہ سوگ واجب ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ان تمام بیویوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ سوگ منانا واجب ہے، خواہ وہ بہت چھوٹی عمر کی ہوں یا حیض سے نا امید ہو گئی ہوں یا آزاد ہوں یا لونڈی ہوں یا مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کیونکہ آیت کا عموم یہی تقاضا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب یہ اپنی عدت پوری کر چکیں۔ ضحاک اور ربیع بن انس رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس عورت کے وارثوں پر، فی ما فعلنا، اس چیز میں جو وہ نکاح کر لیں، یعنی یہ عورتیں جن کی عدت پوری ہو چکی ہو۔ اوفی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اس کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے، آرائش و زبائش اختیار کرے، اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے اور اس سلسلے میں دستور اور معروف کو پیش نظر رکھے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے مجاہد سے روایت کیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں۔ اس سے مراد حلال اور طیب نکاح ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ،
اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس تم اس سے ڈرو. اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے. اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو. اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس تم اس سے ڈرو. اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے. اس آیت کے اندر عدت میں نکاح کی ممانعت مگر اس سلسلے میں اشارتاً بات کرنے کی اجازت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا جناح علیکم. اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوں اور تم انہیں کسی صراحت کے بغیر اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام بھیج دو. امام ثوری رحمہ اللہ، شعبہ اور جریر رحمہ اللہ نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد باری تعالی ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء. اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو. اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ تعارض یہ ہے کہ آدمی یوں کہے میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے یا یہ کہے کہ میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں جو ایسی ایسی ہو، یعنی دستور کے مطابق اشارے کنائے سے کام لے. اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیوی عطا فرمائے، یا اس طرح سے کہ کوئی اور الفاظ استعمال کر لے لیکن صراحت کے ساتھ منگنی کا پیغام نہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کہے میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے. یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس سے عدت کے دوران میں صراحت کے ساتھ تو نہیں، البتہ اشارے کنائے کی زبان میں منگنی کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح جس عورت کو طلاق بتہ ہوئی ہو تو اس کی عدت کے دوران میں اسے بھی کنائے سے نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا جبکہ ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ انہوں نے انہیں تیسری طلاق دے دی تھی اور وہ آخری طلاق تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں اور فرمایا فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِ. جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا. وہ کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. اور جس عورت کو رجی طلاق ہوئی ہو تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی عدت کے دوران میں اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے صراحت یا کنائے سے پیغام نکاح بھیجنا بھی جائز نہیں ہے. واللہ عالم. ارشاد باری تعالیٰ ہے او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو کہ تم انہیں منگنی کا پیغام دو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ سورۃ القصص. اور ان کے سینے میں جو کچھ مخفی ہیں یا ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں
تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے. اور فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، سورۃ الممتحنہ. جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علانیہ کرتے ہو مجھے معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا ذکر ضرور کرو گے، یعنی اپنے دلوں میں. اس لیے اس سلسلے میں اس نے تم سے حرج کو دور کر دیا ہے. پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایام میں عدت میں پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تم اس سے یہ نہ کہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، اس لیے وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی، یا اس طرح کی کوئی اور بات نہ کہو. اسی طرح سعید بن جبیر، شعبی، اکرمہ، ضحاک، زہری، امام مجاہد اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس عورت سے یہ پختہ عہد لے کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہی کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، یعنی اشارے کنائے سے بات کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے رغبت ہے. محمد بن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے پوچھا الا ان تقولوا قولا معروفا، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عورت کے ولی سے کہے کہ جلدی نہ کرنا، یعنی مجھے بتائے بغیر اس کی شادی نہ کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، یعنی عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اس کے معنی یہ ہے کہ عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو. علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ مدت عدت میں عقد نکاح صحیح نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرتے رہو. عورتوں کے امور اور معاملات سے متعلق جو کچھ دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ دلوں میں اچھی بات ہی کو لاؤ، بری بات کو نہ لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں کیا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت تحمل والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سبق مکمل. تو آج کے سبق کو لے کر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت والیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا. اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے. تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان مر جاتے ہیں.